بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم ہے۔ ہم نے ہماری اردو درسی کتاب سے دوسری نظم خیر صفات رسول کا مطالعہ کیا تھا، اس کی تشریح اور تفہیم کی تھی، اور اب اس ویڈیو میں ہم اسی نظم کی سرگرمی حل کریں گے، سمجھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی سرگرمی ہے جو دو خاکے پر مبنی ہے۔ پہلا خاکہ ہے نظم سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے۔ یہاں صفات رسول لکھا ہے، تو گویا صفات رسول کے موضوع الفاظ تلاش کرنا ہے اور لکھنا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہم نے اس نظم میں پڑھی ہے اس کو لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے خانے میں ہم لکھیں گے نور سبل، دوسرے خانے میں خیر کا مرجع، تیسرے میں رحم کا پیما، اور چوتھے میں ختم رسول۔ تو گویا اللہ کے رسول کی یہ چار صفات ہے جو ہم نے ہماری اس نظم میں پڑھی ہے۔ دوسرا خاکہ ہے جو لفظی تراکیب پر مبنی ہے۔ ہم کو لفظی ترکیب کی 4 جوڑیاں تلاش کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے خانے میں صفات رسول، دوسرے خانے میں حرف سلام، تیسرے میں بارش سنگ، اور چوتھے خانے میں حسن عمل۔ تو گویا یہ 4 ایسی جوڑیاں ہیں جن کو ہم لفظی ترکیب کہتے ہیں، لفظی تراکیب کی جوڑیاں کہہ سکتے ہیں، یعنی دو لفظ کو زیر سے جوڑا گیا ہو تو اس کو ہم اضافی ترکیب یا لفظی ترکیب کی جوڑی کہیں گے۔ دوسری سرگرمی ہے کہ ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو یہاں 5 سرگرمیاں ہیں، اس کو ہم حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے سب کی عنایت دھول کا مفہوم تحریر کیجیے۔ تو یہاں ہم نظم کے دوسرے بند کے آخری مصرعے کا یہ جز ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں سب کی عنایت دھول۔ تو اس کا مفہوم ہم نے نظم اشعار کی تشریح میں سمجھ لیا ہے کہ انا اصل میں تکبر، گھمنڈ، غرور کو کہتے ہیں، اور دھول کہتے ہیں ختم ہو جانا یا بے حیثیت ہو جانا، اہمیت ختم ہو جانا۔ تو گویا شاعر نے اس چھوٹے سے جملے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے مذاق اڑایا، ہنسی اڑائی، برا بھلا کہا، لعن طعن کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی عظمت کو، عزت کو، شہرت کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کے رسول کی اس عظمت کے آگے ان کا تکبر، گھمنڈ، ان کا غرور، ان کا بڑھاپن گویا بے حیثیت بن کے رہ گیا، گویا دھول ہو گیا، اہمیت ان کی ختم ہو گئی۔ دوسری سرگرمی ہے کہ دوسرے بند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے مختصراً بیان کیجیے۔ تو دوسرے بند میں شاعر نے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو ہم نے تشریح میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں آرام کیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، اور اللہ کے رسول جبرائیل کے ساتھ بیت اللہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے ایک مخصوص سواری جس کو براق کہتے ہیں، وہاں سے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کی۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل کے ساتھ 7 آسمان کا سفر کر کے اللہ کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک جگہ ایسی تھی جہاں حضرت جبرائیل اس کے آگے نہیں جا سکے، اسے ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں حضرت جبرائیل رک گئے، اللہ کے رسول خود اکیلے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو گئے جیسے 2 کمانوں کو قریب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر واقعہ ہے جو دوسرے بند میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب تیسری سرگرمی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر پر کہے گئے بند کا مطلب لکھیے۔
تو ہماری اس نظم میں آخری سے دوسرا بند دوسرے بند کا مطلب ہم کو لکھنا ہے۔ تو دوسرے بند کا مطلب اور تشریح اور تفہیم ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیو میں کی تھی۔ تو یہاں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق سے، حسن اخلاق سے بھری ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول کی ذات اور راستوں کی ہدایت اور روشنی کی مانند تھی۔ اللہ کے رسول خیر کا مرجع تھے، اللہ کے رسول سراپا رحم تھے، اور اللہ کے رسول تمام رسولوں کے سردار تھے، ختم رسول تھے۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی کے یہ اصول تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ معاف کیا ہے، دشمنوں کو معاف کیا ہے، تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کیا ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کی ہے، محبت کی تعلیم دی ہے، اور سچائی کو گویا اپنی علامت بنائی ہے۔ اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ صادق، اللہ کے رسول کو صادق کہتے تھے، اور صادق کے معنی ہی ہے سچا۔ تو اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں سچائی، محبت اور ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ اپنے زندگی کے اصول بیان کیے تھے، جس کو یہاں اس بند میں شاعر نے بیان کیا ہے، واضح کیا ہے۔ چوتھی سرگرمی ہے قرآن کریم کی وہ آیت تحریر کیجیے جس کے مفہوم کو تیسرے بند میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہماری نظم کا یہ تیسرا بند، یہ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جس پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول۔ تو گویا یہ ایک قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، یہ وہ آیت ہے جس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو جواب میں ہم کو یہ آیت ترجمے کے ساتھ لکھنا ہے۔ پانچویں سرگرمی ہے ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام۔ یہ مصرع جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے چند جملوں میں تحریر کیجیے۔ تو یہ قوسین مقام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، یہاں شاعر نے اس مصرع میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ایسے نبی تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے، قوسین مقام عطا کیا ہے، یعنی قربت کا مقام، جو معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو قریب کیا تھا، جس مقام تک قریب کیا تھا، اس مقام کو قوسین مقام کہتے ہیں۔ اس کو قوسین مقام اس لیے کہا، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اتنے قریب پہنچ گئے تھے جیسے دو تیر آپس میں جب قریب ہو جاتے ہیں، جب دو لوگ آپس میں معاہدہ کرتے تھے پہلے، تو اپنے معاہدے کی مضبوطی کو دکھانے کے لیے وہ اپنے دونوں کمانوں کو قریب کر لیتے تھے، تو تقریباً ایک ہاتھ کا فاصلہ مانا جاتا ہے قوسین مقام کو۔ تو گویا بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے بہت قریب پہنچ گئے تھے معراج کے سفر میں، معراج کے وقت، جو ایسے قریب پہنچے تھے کہ یہ مقام و مرتبہ کسی نبی اور رسول کو نہیں ملا۔ تو یہی شاعر ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو کمانیں ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہے۔ تو جاہلی دور میں یہی ہوتا تھا کہ جب معاہدہ ہوتا تھا آپس میں، اور اس معاہدے کی مضبوطی کو دکھانے کے لیے، سچائی کو دکھانے کے لیے دو لوگ اپنے کمانوں کو ایک دوسرے سے قریب کر لیتے تھے۔ تو اس تصویر سے ہم قوسین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں تیسری سرگرمی ہے درج ذیل کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ تو یہاں دو بند دیے ہوئے ہیں،
ان کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ تو یہاں بھی ہم کو تشریحی کرنا ہے، لیکن تشریح کے ساتھ ساتھ استحسانی وضاحت کہا، اس لیے ہم کو تشریح کے ساتھ ساتھ اس میں اگر کوئی صنعت ہے تو اس کو بھی ہم کو لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے بند کی تشریح وضاحت اس طرح ہوگی کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے ماحول نفرت کا ماحول تھا، نفرت کا زمانہ تھا، نفرت کے دن تھے، لیکن اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ہر طرف جو ہے نفرت کا دور ختم ہوا اور ہر طرف پیار کے پھول کھلنے لگے، اور وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معذور۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ جاہلیت کا دور جو ہے وہ سب ختم ہو گیا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بہت اچھے تھے، نیک صفات تھے۔ اب استحسانی وضاحت اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی لکھنا ہے کہ شاعر نے یہاں صنعت تضاد استعمال کیا ہے کہ پہلے مصرعے میں نفرت کا لفظ ہے اور اسی مصرعے میں پیار کا ہے، تو نفرت اور پیار یہ متضاد الفاظ ہے، تو ہم یوں وضاحت میں یہ لکھیں گے کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد بھی استعمال کیا ہے، اور پھول، معزول، رسول یہ قافیہ استعمال کیا ہے، جس سے شعر کی خوبصورتی بڑھ گئی۔ اور اس کے علاوہ نفرت کا جہنم، وحشی لمحے، نفرت کا جہنم یعنی جہنم کے زمانے کو، نفرت کے دور کو نفرت کا جہنم کہا، یعنی زمانے کو گویا جہنم کہا، تو یہاں استعارہ، صنعت استعارہ بھی ہو جائے گا۔ اور جاہلیت کے دور کو وحشی لمحے کہا، استعارہ، یہ بھی استعارہ ہے۔ تو اس شعر میں شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے شاعر نے صنعت تضاد استعمال کیا ہے، صنعت استعارہ استعمال کیا ہے، اور جو ہے شاعر نے شعر میں پھول، معزول اور رسول جیسے خوبصورت قافیہ استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح ہم اس شعر کی وضاحت کریں گے۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے، ان سے حسن خلق کی عبارت وہی نور سبل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اچھے اخلاق والی تھی، وہ نور سبل تھے، خیر کا مرجع تھے، سراپا رحم تھے، اور وہی ختم رسول ہے، اور وہ ایسے رسول تھے جنہوں نے معافی کو، محبت کو اور سچائی کو اپنی زندگی کا اصول بنایا تھا۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول کے اخلاق اور ان کی صفات بہت نیک تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو لکھنا ہے کہ یہاں شاعر نے نور سبل، ختم رسول، صفات رسول گویا لفظی تراکیب استعمال کی ہے، اور سبل، رسول اور اسی طرح اصول اور رسول یہ خوبصورت قافیے استعمال کیے، حسن خلق یہ لفظی ترکیب ہے، تو یہ استعمال کیا ہے۔ تو شاعر نے ان چیزوں سے اپنے شعر کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو استحسانی وضاحت میں تشریح کے ساتھ ساتھ ہم کو جو صنعت اگر وہ استعمال کر رہا ہے اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس صنعت کی بھی وضاحت کرنا ہے۔ اب یہاں چوتھی سرگرمی ہے، ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہ قواعدی سرگرمیاں ہیں، اس کو مکمل کرنا ہے۔ پہلی سرگرمی ہے، نعت رسول سے صنعت تضاد کے مصرعے تلاش کر کے لکھیے۔ تو ہماری اس نظم سے ہم کو وہ مصرعے تلاش کرنا ہے جس میں شاعر نے جو دو متضاد لفظ استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مصرعہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نفرت اور پیار دو متضاد لفظ ہے، تو یہ مصرعہ ہمارا جواب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے راہ میں کانٹے بچھانے والے، پائے دعا کے پھول، تو تیسرے بند کا آخری مصرعہ، یہ دو مصرعے ہم لکھیں گے اس کے جواب میں، جس میں شاعر نے دو ایسے لفظ استعمال کیا ہے جن کو ہم متضاد لفظ کہتے ہیں، اس لیے ان دو مصرعوں میں صنعت تضاد پائی جا رہی ہے۔ دوسری سرگرمی ہے، پہلے بند کی صنعت تلمی کو وضاحت کے ساتھ قلم بند کیجیے، وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو ہمارے نظم کا یہ پہلا بند ہے۔ صنعت تلمی پہلے سمجھتے ہیں۔ صنعت تلمی کہتے ہیں کہ شاعر شعر میں کسی اہم واقعہ یا کسی اہم خبر کی طرف اشارہ کر رہا ہو، کسی تاریخی واقعہ یا کسی تاریخی حادثہ کی طرف اشارہ کر رہا ہو، تو اسے ہم صنعت تلمی کہیں گے۔
تو ظاہر ہے کہ ہمارے نظم کے پہلے بند میں شاعر نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، بعثت سے پہلے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو ہر طرف نفرت کا جہنم تھا، اور لیکن جب اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی ہے، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر طرف پیار کے پھول کھلنے لگے اور جاہلیت کا دور ختم ہو گیا، اور تمام جو ہے جاہلیت کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہر طرف جو ہے ایک دوسرے سے لوگ محبت کرنے لگے۔ تو ہم تشریح سے مدد لے کر اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ صنعت تلمی اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمی کا شعر ہو جائے گا۔ تیسری سرگرمی ہے نعت رسول کے قافیوں کو معنی کے ساتھ تحریر کیجیے۔ تو ہم نے جو نظم ابھی پڑھی ہے اس میں جو قافیے شاعر نے استعمال کیا ہے وہ ان قافیوں کو ہم کو لکھنا ہے۔ تو آسان سوال ہے، قافیہ اصل میں کہتے ہیں کہ شعر یا مصرعے کے آخر میں آنے والا ہم وزن لفظ جو ہے قافیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پہلے مصرعے میں پھول، معزول، تو ترجمے کے ساتھ ہم کو لکھنا ہے۔ تو معزول کہتے ہیں ختم ہو جانا، بے حیثیت ہو جانا، اور اسی طرح سلام یعنی سلامتی، خوشخبری، مقام یعنی جگہ، دھول یعنی بے حیثیت، رنگ یہ قافیہ ہے، رنگ یعنی کلر، سنگ یعنی پتھر، اور اسی طرح جو ہے سبل یعنی راستے، سبیل کی جمع سبل راستے، رسل یہ رسول کی جمع رسل، اور اصول کہتے ہیں ضابطے کو، قاعدے کو، رسول یہ رسول اللہ کے رسول، بات یعنی کلام، نعت یعنی اللہ کے رسول کی تعریف، اور اسی طرح جو ہے مقبول یعنی قبول کیا ہوا، پسند کیا ہوا۔ تو یہ قافیے ہم بہت ترتیب کے ساتھ اپنے کاپی میں آپ لوگ لکھیں۔ اب چوتھی سرگرمی ہے، اس میں اس نعت میں آنے والی تلمیحات تلاش کر کے لکھیے۔ تلمیح کہتے ہیں کسی تاریخی واقعہ، اگر تاریخی واقعہ شاعر اشارہ کر رہا ہے اپنے شعر میں تو ہم اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ تو تلمیحات یعنی جو جن تاریخی واقعوں کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے وہ ہم کو لکھنا ہے۔ تو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے کہ اس میں ہماری اس نظم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے، اور اسی طرح جو ہے طائف کا واقعہ ہے۔ تو یہ تین واقعے گویا یہ ہمارا جواب ہو جائے گا، بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ، اور طائف کا واقعہ، اور معراج کا واقعہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم ایک ترتیب کے ساتھ ہم اس کو حل کریں اور اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔